سائنس کے متعلق جو ہے وہ معترضین کا جو ہے وہ یہ بھی خیال ہے کہ سائنس جو ہے وہ زندگی کو جینے کے لیے کوئی خاص مقصد اس طرح سے پرووائڈ نہیں کرتی، جس طرح جو ہے وہ ایک مذہب جو ہے یا ایک دین اس کو جو ہے وہ جینے کا ایک مقصد جو ہے وہ دیتا ہے۔ اگر ہم یہ بات کسی حد تک اس کو حقیقت مان لیا جائے تو پھر اس کا خلا جو ہے وہ سائنس کیسے پر کرے گی؟ انسان بھرپور زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اب یہ میرا خیال ہے الگ الگ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ یہ چاہتے ہیں کہ ام، وہ بہت امیر بن جائیں، کچھ چاہتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص قسم کا کام کریں۔ مثال کے طور پر کوئی مصور ہے یا شاعر ہے یا سائنسدان ہے، وہ اپنے کاموں سے خوشی حاصل کرتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ روحانی تسکین چاہیے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر انسان کی منزل کیا ہے؟ بات اصل میں تو صرف یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے۔ اب یہاں بھی دو قسم کی آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی اب ہم فانی تو ہیں، جی اگر 50 سال نہیں تو 60، 60 نہیں تو 80، 80 نہیں تو 100 میں جانا تو ہے ہی نا سبھی کو، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی سر، یہ سوال کچھ لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے اور کچھ کو نہیں بھی کرتا۔ جو مادی حقائق پر یقین رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی ہے جیسے زندگی کی دوسری اقسام ہے، جیسا کہ پودے ہیں، جیسا کہ جانور ہیں، انسان بھی ویسے ہی ہے، اور وہ جب جاتا ہے تو وہ ایٹم اور مالیکیول میں بکھر جاتا ہے۔ تو ان اجزاء کا پریشان ہونا پھر ایک فطری انجام ہے، اور اس سے کیوں گھبرایا جائے؟ لیکن دوسری طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو جنم ہوگا اس میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا ہمارا کرما اتنا اچھا ہے کہ ہم دوبارہ انسان کے طور پر پیدا ہوں، کہ اگر میں شودر مرتا ہوں اور برہمن میں پیدا ہو سکتا ہوں، یا اگر برہمن پیدا ہوا کیا میں گر کے شودر بن جاؤں یا شتری بن جاؤں، نیچے طبقے کا بن جاؤں؟ پھر جو وہ لوگ ہیں، پھر وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں اوپر کوئی جنت ہے، کوئی دوزخ ہے۔ تو یہ اپنی اپنی پسند کی بات ہے، جس عقیدے میں آپ پیدا ہوئے اسی کو آپ اس حوالے سے